میرا یہ پیغام درد دل رکھنے والے ان انسانوں کے لیے ہے جو خواہ کسی بھی مذہب سے وابستگی رکھتے ہوں، لیکن وہ انسان ہے اور انسانیت کو سمجھتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں۔ بات کرنا چاہتے ہیں سیما حیدر کے حوالے سے، وہ ایک بد کردار بد چلن عورت جو اپنے انٹرویو میں کہتی ہے کہ مجھے کالی کر کر نکال دیا گیا۔ میں ہندوستان میں رہنے والے ان دوستوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت پر صرف اور صرف ریلیجیس میٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسے پروان چڑھانے کے لیے 4 بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو انسانیت کو سمجھتے ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں، وہ جانور کے بچے کا بھی احساس کرتے ہیں، ان کا نہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں۔ اس عورت نے اپنے منہ سے قبول کیا کہ مجھے کالی کر کے نکالا گیا۔ آپ جانتے اس کا مطلب کیا ہے جب یہ اپنے منہ سے ایڈمٹ کر رہی ہے؟ سندھ کے علاقوں میں کالی اس کو کہتے ہیں جو کسی مرد کے ساتھ پکڑی جاتی ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں بھی ایسا ہے کہ جب وہ کسی مرد کے ساتھ پکڑی جائے تو دونوں کو جلا دیا جاتا ہے، یا جو بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی سسٹم چلتا ہے کہ اگر وہ کسی غلط اقدام میں کسی مرد کے ساتھ پکڑی جائے تو دونوں کو مار دیا جاتا ہے۔ کچھ بھی صحیح، یہ کہتی ہے بروچ بڑے ظالم ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں سے کیا کچھ بولا ہے، بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، سندھ کے لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا، مجھ سے لا تعلقی کر لی، جب مارا نہیں اور تیری شادی تیرے کرتوت کی وجہ سے ایک شخص کے ساتھ کروا دی گئی، کیا یہ غنیمت نہیں تھی کہ تم جب کوئی کالا کام کرو، غلط کام کرو، اور اس کے بعد تم یہ کہو کہ مجھ سے لا تعلقی کیوں کر لی گئی؟ یا تو اپنے کردار کو ستھرا رکھنا تھا، اور تم وہ بدنما داغ عورت کے اوپر کہ تم نے پھر سے وہ اقدام کیا جس کی وجہ سے تمہارے خاندان والوں نے تمہیں نکال پھینکا تھا۔ ہر ایک عزت دار شخص یہی کرتا ہے۔ اب میرا سوال ہندوستان کی عوام سے ہے، وہ شعور والی عوام جو محسوس کرتی ہے، جو علم رکھتی ہے، کیا کوئی بھی لڑکی کسی مرد کے ساتھ پکڑی جاتی ہے تو کیا اس کی عزت کی جاتی ہے؟ لوگ اس کی شادی ہی کرتے ہیں، نہیں تو اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو لوگ پیار کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کرو اور اسے اپنے گھر کی طرف رخصت کر دو۔ اس کے گھر والوں نے بھی یہی کیا۔ الزام تراشیاں، جھوٹ، دھوکے بازیاں، اس کی چالاکیوں کی حد یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو نہیں بخش رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا، جس کو لے کر یہ جانتی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس بات کو لے کر بحث چھڑے گی اور لوگ مجھے پروموٹ کریں گے، ساتھ میں بچے لے جاؤں گی تو آڑ بنا لوں گی کہ اگر مجھے یہاں سے کسی نے بھیجنے کی کوشش کی تو خود کو بھی مار لوں گی اور بچوں کو بھی مار دوں گی۔ پھر یہ ہر وہ کام کرنے لگی جس سے یہ آپ کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ اس کی الزام تراشیاں اور جھوٹ ہر بات میں واضح ہے۔ آپ جانتے ہیں جس شخص کی یہ نکاح میں تھی، اس شخص کی اتوار کو فلائٹ تھی سعودیہ جانے کے لیے، جب وہ کمانے کے لیے جا رہا تھا۔ میں پھر سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں یہ گفتگو ان شعور والوں لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں جو انسانیت کو سمجھتے ہیں۔ اس بندے کی فلائٹ اتوار کو تھی اور وہ شخص جمعہ اور ہفتہ اپنے بچوں کے لیے رکشہ چلا رہا تھا کراچی میں کہ میں ان کے لیے کچھ کر کے جاؤں، اور وہ وہاں پر بھی جا کے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ پر یہ کہتی ہے کہ جب میں اپنی دادی کے انتقال پہ گئی، باپ کے انتقال پہ گئی، تو مجھے وہاں سے جب نکال دیا گیا تو سچن میرے ساتھ تھا، وہ مجھے دلاسا دے رہا تھا۔ ایک بد کردار عورت کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کسی کے نکاح میں ہو کر، کسی کی شادی شدہ زندگی میں ہو کر، بچے پیدا کر کے وہ کسی غیر مرد سے تعلقات رکھتی ہے اور میڈیا پہ سر عام کہتی ہے تو کیا ہوا؟ اور ہم اندھے ہو کر اسے پروموٹ کرتے ہیں۔ کل آپ اپنے بچوں کو کیا سیکھ دیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ جب اس نے یہ اقدام کیا تو یہ آج تک ناچنا گانا بند نہیں کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پہ کہیں آپ کو کچھ نظر آتا کہ شرمندگی ہو؟ اگر یہ 10 منٹ روتی ہے تو 1 گھنٹہ ناچتی ہے، 2 گھنٹے ہنستی ہے۔ اس کا تاج محل بن رہا ہے، صرف انڈین عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ لیکن اس شخص کی بد دعا اس کے ساتھ چل رہی ہے کیونکہ اس کے 4 بچے یہ ساتھ لے گئی اور اس شخص کو اذیت میں چھوڑ گئی۔ ہم کیا کلچر پروموٹ کریں گے؟ مجھے بتائیے نا، کیا اس طرح ایک ایک کر کے یہی سب کچھ چلے گا؟ کیا اسی طرح سزائیں دی جائیں گی؟ تو لوگ شادی کیوں کریں گے؟ اگر یہی دھوکے بازیاں عورت اسی کردار پر آ جائے گی،
کل آپ کے لوگ بھی انڈیا سے کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو کیا آپ کی بہن بیٹیاں سے کسی مرد کے ساتھ بھاگ جائیں؟ آپ ہر چیز کو نیگیٹو نہ بنائیں اور نہ ہی یہ کریں کہ آپس میں تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے. میرا مقصد حیدر علی کے بچوں کے لیے آواز اٹھانا ہے. وہ شخص جس تکلیف جس کرب سے گزر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے 3 ماہ سے نیند نہیں آتی، ایک بار باپ بن کر سوچیے گا، ایک بار ماں بن کر سوچیے گا، ایک بار وہ ماں بن کر سوچیے گا جو مار کھاتی ہے، جو پٹتی ہے، درد سہتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کرتی ہے، وہ جگہ نہیں چھوڑتی. یہ بد کردار گھٹیا قسم کی عورت جو اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے انڈیا گئی اور وہاں پر جا کر اس نے جو کنجر خانہ کھولا ہوا ہے، آپ کی بچیوں کو، آپ کی بیٹیوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ آپ ایسا کام کرو تو آپ کو اسی طرح عزت ملے گی. اور کبھی بھی خاموش ہو کر نہ بیٹھنا، ہمیشہ کیمروں کے سامنے رہنا اور للکار کے کہنا اور ذلیل کرنا اپنے رشتہ داروں کو کہ دیکھو میں یہ کام کر کر آئی ہوں، لعنت ہے تم پر کہ میں تمہارے رشتوں میں سے تھی. ہر جگہ پر اس نے ایک نیا کھیل کھیلا. اس نے تو اپنے مرے ہوئے باپ کا اور اپنی ماں کا بھی لحاظ نہ کیا، انہیں کتنی تکلیف ہوگی. آپ کو لگتا ہے یہ غیرت مند عورت ہے؟ یہ بے غیرت ترین عورت ہے یہ کہ جسے نہ اپنے شوہر کی عزت کی پرواہ، نہ اپنے رشتہ داروں کی عزت کی پرواہ. یہ جس طرح رنگ رنگلیاں منا رہی ہے اور اس کا کیمرہ بند نہیں ہو رہا، یہ کبھی ناچ کے کبھی ڈانس کر کے آپ اس کا مجرا ہر ٹائم دیکھ سکتے ہیں. کوئی عزت دار لڑکی یہ کام نہیں کر سکتی. لیکن آخر میں بس اتنا ضرور کہوں گا، وقت ہوا جاتا ہے انسانیت کے ناطے حیدر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا. اگر ایک غریب شخص تم سے رو رو کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے میرا ساتھ دو، تو انسانیت کے ناطے آپ کا کھڑا ہونا بنتا ہے. آپ اس کو رکھیں یا اس کو جیل میں ڈالیں، یہ آپ کا اپنا ہیڈک ہے. لیکن انسانیت کے ناطے اس کے بچے وہ اس کی ذات کے تھے، کیونکہ وہ بچوں کے لیے تکلیف سہ رہا تھا. آگے آپ لوگ فیصلہ خود کیجئے گا.